ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالعلی مشرفی، مؤذن مسجد ابراہیم درگاہ حضرت گنج شہیدہ۔ الحمدللہ مجھے اس مسجد میں خدمت میں مامور ہوئے 8.5-9 سال ہو چکے ہیں، جس میں آیا تو مسجد میں تقریباً نیچے کا فلور ہی تھا، اوپر کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے آنے کے بعد مسجد ابراہیم میں فرسٹ فلور کی تعمیر ہوئی، پھر سیکنڈ فلور کی تعمیر ہوئی، پھر تھرڈ فلور کی تعمیر ہوئی، الحمدللہ پھر 4 فلور کی تعمیر ابھی جاری ہے۔ اور جو ہے مسجد میں دینی تعلیم و دنیاوی تعلیم، سینٹر، کمپیوٹر، دیگر جتنے بھی پڑھائی کے معاملات ہے ہمارے مسجد میں جاری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے مسجد میں 8-9 سالوں میں 4 فلور تک کے بن چکا ہے، جس میں جو بھی حضرات جو بھی خدمات کیے، جناب عبدالعزیز صاحب صدر صاحب ہیں ہمارے، وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ شروع جب میں یہاں پہ آیا تھا تو 4,000 تنخواہ تھی میری، اب جا کے جو ہے الحمدللہ 10,000 تنخواہ ہے۔ انشاءاللہ صدر صاحب بولے ہیں کہ آگے بھی جو ہے کریں گے۔ الحمدللہ جیسے تعمیر کا کام ختم ہوگا تو اور بھی تنخواہ بڑھائی جائے گی، تو ہمیں بھی امید ہے، ہمیں بھی خوشی ہے کہ مسجد کی اتنی بڑی تعمیر ہمارے صدر صاحب کرائے۔ کن مشکلات سے کرائے ان کو معلوم ہے، اور عوام جو ہے کس حساب سے دیے ان کو معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے، امام صاحب کو بھی معلوم ہے۔ کا حساب و کتاب، چندے کا حساب و کتاب ہم مؤذن صاحب اور صدر صاحب مل کر بیٹھ کے ایک ساتھ حساب و کتاب کرتے ہیں۔ ہر جمعہ کو بھی جو ہے نا بیٹھ کے کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جب پورا حساب ہو جاتا ہے، جب مہینہ کو جب حساب کرتے ہیں، تو ہم مؤذن صاحب اس میں بیٹھے رہتے ہیں اور صدر صاحب بھی رہتے ہیں، اور ایک بچے کو لاتے ہیں ساتھ میں، اور مل کر حساب کرنے کے بعد ہم لوگوں کی سائن ہوتی ہے، امام مؤذن کی سائن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر حساب و کتاب مکمل ہوتا ہے۔ اگر صدر صاحب اگر کبھی نہیں رہے، کہیں گئے، آؤٹ آف گئے یا کہیں گئے، تو پھر ہم لوگ اسی کا حساب سنبھال لیتے ہیں، مؤذن صاحب میں مل کے بیٹھ کر حساب کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر صدر صاحب آنے کے بعد اس کو حساب سنا دیتے ہیں کہ یہ حساب ہے، پھر وہ اپنے ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کر ساتھ میں ایک ساتھ لکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میڈیا میں آنے کا مقصد یہ ہے ہمارا
کہ یہ جو مسجد ابراہیم درگاہ گنج شہیداں یہ قدیم مسجد ہے، اور یہ مسجد میں آ کر 26 سال میرے کو پورے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو پہلے جو اس مسجد کے صدر تھے، سابقہ صدر محمد نظام الدین صاحب تھے، اور پھر متلی جو سابقہ متلی تھے محمد حامد بھائی حامد بھائی صاحب تھے، جو دونوں مل کر، اور جو نائب صدر تھے وہ جانی بھائی تھے، اور اس کے بعد پھر ارکان تھے جیسا کہ معیز بھائی تھے، پاسپورٹ سردار بھائی تھے، بیخے کے افسر بھائی تھے، یہ پرانے قدیم مسلیاں تھے۔ تو میں اس دور سے میں یہاں پر خدمت گزار ہوں۔ مجھے پہلے یہاں پر موزن کے مقصد سے لایا گیا، پھر اس کے بعد پھر ہے نا مجھے امامت کے لیے بھی رکھا گیا۔ میں پھر چند دن میں امامت بھی کیا اس مسجد میں۔ اس کے بعد مجھے اب ہے نا خطابت کا موقع دیا گیا ہے۔ میں جمعہ کا میں یہاں خطیب ہوں، میں خطابت کر رہا ہوں۔ خطابت کرتے ہوئے مجھے 15 سال مکمل ہو چکے ہیں اس مسجد میں خطابت کرنا شروع کر کے۔ تو ماشاءاللہ یہ مسجد کے اوپر ایک مدرسہ بھی چل رہا ہے جس کا نام ہم دارالعلوم درگاہ گنج شہیداں ہیں، جو درگاہ گنج شہیداں کے نام پر اس مدرسے کا رکھا گیا ہے۔ اور میں جب یہاں پر آیا تھا، یہاں پر صرف گراؤنڈ فلور تھا۔ یہ جو مسجد دکھ رہی تھی اتنی تھی، فرسٹ فلور نہیں تھا، سیکنڈ فلور نہیں تھا، تھرڈ فلور بھی نہیں تھا۔ ایک معمولی سی وضو خانہ تھا اور طہارت خانہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے جو سابقہ جو نظام الدین صاحب تھے صدر، ان کے انتقال کے بعد جناب عبدالعزیز صاحب صدر کو یہاں پر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں صدارت میں جب آنے کے بعد یہ ڈیولپنگ ہوئی، پھر مسجد کے اوپر فرسٹ فلور ہوئی، سیکنڈ فلور ہوا، تھرڈ فلور ہوا، اب فورتھ فلور پہ بھی کمرے بنے ہوئے ہیں۔ وہ کمرے صرف کرائے کو دینے کا مقصد نہیں ہے، صرف انگلش کے کلاس کا ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا کوئی کرائے کو دینے کا وہ مقصد نہیں ہے۔ کمرے کو آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ جا کر دیکھیں کہ ہمارا صرف انگلش کے کلاس کے لیے وہ کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر مدرسے جو چل رہا ہے ماشاءاللہ، اس میں 320 بچے پڑھتے ہیں اور بچیاں پڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں سینٹر بھی ہے، کمپیوٹر کلاسک بھی ہے، اور مہندی ڈیزائن بھی ہے۔ اب تک 3 سال میں مدرسے میں ماشاءاللہ سینٹر کے 4 بیچز نکل گئے ہیں، اور مہندی ڈیزائن کے بھی 4 بیچز نکل گئے ہیں۔ اور جو غریب ہیں ان کو ہم فری ہے نا سلے مشین بھی ہم دلاتے ہیں، اور کمپیوٹر کلاس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جاب ملے۔ یہ ہمارا بھرپور کوشش چل رہی ہے کہ الحمدللہ ہم سے اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کام کر رہے ہیں، وہ آگے اور زیادہ سے زیادہ کام لینے کے اللہ تعالی مجھے اور ہمارے مسجد شروع بنیاد سے کسی بستی والے سے بھی آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون صدر ہے۔ جمعہ میں آئیے، مسلیاں بھرپور ہے، مسلیوں کو معلوم ہے کہ کہاں ہے۔ ایک شخص بول رہے ہیں کہ انہوں صدر نہیں ہے، لیکن بھائی وہ شخص صرف فساد پھیلا رہے ہیں، بستی میں آ کر فساد پھیلا رہے ہیں 2 گروپوں میں، اور مقصد کچھ بھی نہیں ہے ان کا، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ دونوں میں لڑانا اور اپنا الو سیدھا کرنا۔ بڑی مہربانی ہے کہ میں بستی والوں سے میں بڑی ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شخص ایسا ہے کہ کئی ان کے کرتوت مجھے معلوم ہے، جیسا کہ اگر وہ کہانی سنانے بیٹھا تو بہت بڑی کہانی ہو جاتی ہے۔ میرا وہ ان کے طرف جانا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ 2 گروپوں میں لڑا کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے میں نہ کریں، ہم کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے اور خبر میں جانا ہے۔ جو حق ہے اس کی بات یہ کریں، اور جو بھی مسجد کے لیے چندہ آتا ہے، صدر صاحب اکیلے بیٹھ کے اس کا حساب کتاب نہیں دیکھتے ہیں، اس کا حساب موزن صاحب امام صاحب کے سامنے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور مہینے کو بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اور جمعے کے بعد بھی حساب کتاب کر کے بورڈ پہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کو اگر اتنا بھی شک و شبہ ہے، آ کر حساب پوچھئے کیا کرے کیا نہیں کرے، کیسا ہے کیا ہے۔ لڑی جھگڑے سے کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور ہوں گا بھی نہیں ہے۔ آئیے بات چیت کرے، مقصد کیا ہے کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے۔ اب امپروو دیکھیے کتنا نہیں ہے، کتنے بچے۔ اب ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے میں 35 یتیم بچے ہیں جس کے والد بھی نہیں، والدہ بھی نہیں، وہ بھی ہمارے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں۔ جو ٹاسک ہے، جو 10ویں پاس نہیں ہے، وہ ٹاسک کا بھی ایگزام ہمارے مدرسے میں چلتا ہے ماشاءاللہ، ان کی فیس بھی ہم پے کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، انہوں پے کر کے وہ ایگزام کی فیس بھی وہ پے کرتے ہیں۔ کہ ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مقصدوں کو کامیاب کریں، اللہ تعالی ہم سے کام لینے کی توفیق